نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاک ساتھ جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ربوہ میں جو دریائے چناب کا پل واقع ہے اس کے پاس ہی ان ملا حضرات نے ایک کوشش کی ہے جو کہ ہمیشہ کی طرح یہ عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہوئے ختم نبوت کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن کبھی بھی ختم نبوت کی تشریح اور تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان نہیں کرتے، اور قرآن کریم میں جو خاتم النبیین کا لفظ مستعمل ہے اس کا کبھی بھی حقیقی معنی بیان نہیں کرتے، اور اپنے تشریحات اور تعویلات کر کے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بھی کسی سے گفتگو ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا آپ لغت سے ہمیں ترجمہ بتا دیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کبھی میدان میں آئیں اور اس کو لغت کے طور پر ثابت کریں جو وہ معنی بیان کرتے ہیں یا جو وہ اپنا عقیدہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں جی قادیانی ختم نبوت کا منکر ہیں. آج اس ویڈیو میں ان کا دوبارہ ایک دفعہ چہرہ آپ کے سامنے دکھائیں گے کہ کس طریقے سے یہ ختم نبوت کے نام پر بھی پیسہ کھاتے ہیں اور خود یہ اپنے منہ سے مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. جو ربوہ میں جو انہوں نے ایک ایک بورڈ بنایا ہے جو ختم نبوت کی آیت اور جو حدیث انہوں نے وہاں پہ لکھی ہے اس کا کیا حال ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور بورڈ نصب کیا ہے اس بورڈ کا کیا حال ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر وائس آف چنیوٹ ایک فیس بک پہ پیج ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں. سب سے پہلے دوستو یہ آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ لکھی ہے جو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ لکھی ہے جو کہ آپ کے سامنے یہاں مٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ بھی مٹ گئی ہے، اور پھر آگے حدیث انا خاتم النبیین لا نبی بعد یہ بھی لکھی ہے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا نہ ذلی نہ بروزی نہ تشریحی نہ غیر تشریحی کوئی نبی نہیں ہے. یہ تک انہوں نے جو ہے وہ ترجمہ ڈنڈی ماری ہے اور اس طرح کی بات بیان کی ہے، اور آگے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر نہیں کیا. بہرحال اچھا یہ جب انہوں نے یہ لکھا ہے تو اس لکھنے کے بعد پھر بارش ہوئی ہے، تو بارش کے آنے کے بعد سارے معاملات جو ہے جب تھوڑی بارش ہوتی ہے تو تھوڑا پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، جب تھوڑی ہوتی ہے تو تھوڑا رنگ اترتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو سارا رنگ ہی اتر جاتا ہے. جس طرح لاہور کو جو پیرس بنایا گیا تھا جب لاہور میں زیادہ بارش ہوئی تو اصل پیرس کے نیچے سے لاہور نکل آیا، تو اس طرح ہی جب یہاں پہ بارش ہوئی تو بارش ہونے کے بعد پھر نیچے جو ان لوگوں نے پیسہ کھایا ہے وہ پیسہ کھل کے سامنے آ گیا کہ کتنا ان لوگوں نے پیسہ اس کے اوپر بھی کھایا ہے. کتنا پیسہ ہوا ہوگا 15,000 10,000 20,000 15,000 اس میں سے بھی کتنا کھایا ہوگا ان لوگوں نے. یہ صرف پیسہ کھاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ وائس آف چنیوٹ کی پوسٹ آپ نظر آ رہی ہے آپ کو، پھر انہوں نے یہ ایک جو ہے وہ بورڈ نصب کیا ہے جو آپ کے سامنے اوپر نظر آ رہا ہے. اللہ جانے اتنا دھندلا اور اس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں ہے، حدیث کے بارے میں اس طرح، اور پھر خود لکھ بھی رہے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے مگر عمل میں شرمناک نااہلی اور کھلا تضاد. یہ دیکھیں یہ کس طرح پیسے کھاتے ہیں اور کس طرح کے کام یہ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی دور سے بندہ پڑھے گا تو یہ نظر ہی نہیں آ رہی. پھر نیچے اس بندے نے بیچارے نے اے آئی سے ایک ویڈیو وہ ایک تصویر جو ہے وہ بنوائی ہے، اور بنوانے کے بعد پھر وہ اس کو پتہ نہیں اس نے عربی غلط لکھ کے دی ہے تو اس نے آگے غلط عربی بنا کے دے دی ہے، تو اس نے وہی جو ہے وہ ادھر جڑ دی ہے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی. پتہ نہیں یہ نبی آبادی ہے پتہ نہیں کیا یہ وہ عربی ٹیکسٹ جو ہے وہ لکھا ہے اور اس نے آگے کیا بنا کے دی ہے، اس کی کوئی ویریفیکیشن بھی نہیں کی اور اس طرح ہی لگا دی. بہرحال یہاں پہ ہماری کوئی غلطی نکالنا نہیں ہے، بہرحال یہ ان کے اپنے ہی منہ سے اقرار ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے اب یہ بورڈ ایک اور لگایا ہے اور اس کے اوپر بھی ان لوگوں کا اعتراض. آگے چلتے ہیں. اچھا یہ پھر دیکھیں وائس آف چنیوٹ ضلع چنیوٹ میں تمام تاجدار ختم نبوت کے نام کے منصوبے میں بھی لوٹ مار. یہ لیں جی اب آپ کے سامنے یہ خود بندہ اعتراف کر رہا ہے. یہ بہت بڑا فیس بک پہ یہ جو ہے چینل ہے، 1,78,000 سے زیادہ فالوورز ہیں اس پیج کے، تو اس پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ضلع چنیوٹ میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے منصوبے میں بھی لوٹ مار ہو رہی ہے. اور میں نے اپنی ویڈیو میں یہی بات بیان کی تھی کہ یہ بندے جو ہیں اتنا انہوں نے کم میٹیریل استعمال کیا ہے کہ اس میں بھی یہ پیسے کھا رہے ہیں. او یار اللہ دا واسطہ دے جے تانوں پیسے چاہیے نے تے ساڈے ربوہ احمد نال رابطہ کرو، تانوں کو پیسے دین، تانوں کو چنگی شے لکھ کے دین. اگر آپ نے لکھنی ہے تو اچھی چیز آپ کو لکھ کے دیتے ہیں، وہاں سے پیسے لے رہے ہیں تو مہربانی کریں ایسا کر لیں. اچھا اگر جو لکھ نہیں ہے تو آپ کو کچھ اور ہم بورڈز دیتے ہیں، ان بورڈز پہ یہ تحریرات بھی آپ لازمی لکھیے گا جو کہ بڑا فائدہ مند ہوں گی، بڑا کام دیں گی. سب سے پہلی تحریر آپ کو سامنے رکھتے ہیں.
آپ کو جو ہے وہ ہم اسکرپٹ دیتے ہیں تاکہ آپ کو لکھنا وہ ڈھونڈنا نہ پڑے کہ کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں. ہم آپ کو حوالہ بھی دیتے ہیں, بزرگ کا نام بھی دیں گے, اور آپ کو تحریر بھی بتائیں گے لکھنا کیا. سب سے پہلے آپ نے تحریر یہ لکھنی ہے, یہ اوپر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے, مولانا قاسم نانوتوی صاحب بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں اگر بالفرض بار زمانہ نبوی کو نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا, چاہے جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین, یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے. تحذیر الناس صفحہ 25, کسی حدیث میں صفحہ 26 ہے, کسی حدیث میں صفحہ 24 ہے, کسی حدیث میں صفحہ 33 ہے. بہرحال یہ تحریر آپ نے لکھنی ہے, اس بورڈ پہ نمایاں کر کے لکھنی ہے, اوپر مولانا قاسم نانوتوی کی یہ تحریر آپ نے لکھنی. ٹھیک ہے جی, یہ ایک بورڈ ہے. اچھا دوسرا بورڈ ایک اور آپ نے بنانا ہے, اس بورڈ پہ آپ نے لکھنا ہے احمد رضا خان بریلوی بانی بریلویت فرماتے ہیں حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی مرتبہ ذل نبوت پر فائز ہیں, عرفان شریعت صفحہ 84. یہ بھی آپ نے ایک بورڈ بنانا ہے, اس بورڈ کے اوپر بڑی سی ہیڈنگ دینی ہے, اور بڑی سی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے یہ اسکرپٹ لکھنا ہے, یہ تحریر لکھنی ہے, اور یہ تحریر اصل کتاب میں بھی موجود ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ نے آگے جا کے ایک اور لکھنا ہے, وہ لکھنا ہے کہ دیوبندی بریلوی اور وہابی فرماتے ہیں شیعہ اپنے آئمہ کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں اور امامت کا درجہ ان کے ہاں نبوت سے بڑا ہوتا ہے, اس لیے شیعہ حضرات 12 دفعہ ختم نبوت کے منکر ہیں. یہ بھی آپ نے تحریر بڑا سا بورڈ کر کے آویزاں کر کے بڑا سا لکھنا ہے تاکہ دور سے لوگوں کو نظر آئے اور اس سے جو ہے وہ شرف حاصل کر سکیں. ہم آپ کو یہ باتیں دے رہے ہیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے نہ پڑے, آپ کو کسی اور جگہ سے وہ خجل خرابی نہ کرنی پڑے. اچھا آخری جو ایک بہت ہی جو جامع اور کامل تحریر ہے وہ آپ نے لکھنی ہے, جو آپ سب یہ مانتے ہیں, آپ کا اپنا یہ ایمان ہے, آپ کا اپنا یہ جو ہے پکا پیٹا عقیدہ ہے. یہ جو ویڈیو جس نے بنائی ہے یہ وائس آف چنیوٹ نے, اس کا بھی ہے. اچھا وہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے دوستوں موجود ہے, وہابی بریلوی دیوبندی اور شیعہ کا متفق کا فیصلہ, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا عیسی ابن مریم علیہ السلام. تو یہ دوستو آپ کے سامنے یہ وہ واضح بورڈ موجود ہونا چاہیے جس کے اوپر یہ متفقہ آپ لوگوں کا فیصلہ ہو, اور 1974 کی کارروائی میں جو فیصلہ نکل کے سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا عیسی ابن مریم, یعنی میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں سوائے عیسی ابن مریم کے. تو یہ آپ نے جو حدیث ہے, جو الفاظ آپ حدیث کی طرف منسوب کرتے ہیں اور جڑتے ہیں اور عقیدہ آپ یہی رکھتے ہیں, تو آپ نے یہ بھی واضح اور بڑا کر کے لکھنا ہے تاکہ عوام الناس کو پتہ لگ سکے کہ آپ کا اپنا عقیدہ کیا ہے جس کو آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب کوئی مولوی آپ سے پوچھتا ہے, کوئی آپ کا بندہ آپ سے پوچھتا ہے, تو آپ نے کہنا نہیں جی وہ پرانے نہیں اور نوے نہیں ہیں. بھائی پرانی شاہ جڑی ہے یعنی ٹھیڈ سپیڈ ہوئے تے تسی جڑے نے نا وہ نان نویں نہیں کھا سکتے, پرانے نان بے شک کھا لو, بھائی نان کھا لو نویں نہیں کھانے, نویں کھانے نال ٹھیڈ سپیڈ ہوئے گی, پرانے کھانے نال ٹھیڈ سپیڈ نہیں ہونے گی. تے یہ وہ حساب ہے بھائی. اگر آپ نے مطلب گھر سے باہر جانا ہے تو آپ کو جو ہے وہ منع کیا ہے کہ آپ نے کپڑے جو ہے وہ بدل کر نہیں جانے صاف, کیونکہ آپ گندے کر دیتے ہیں, تو اس لیے آپ نے پرانے کپڑے پہننے ہیں جو صاف ہیں, لیکن نئے صاف کپڑے نہیں پہنے, پرانے صاف کپڑے پہننے ہیں آپ نے. تو یہ اس طرح کی تعویلات ہیں, اس طرح کی من گھڑت باتیں ہیں جو یہ بتا کے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دوستو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو آپ کے سامنے ایک ہم نے بتایا کہ کون کون سے بورڈ ان کو لکھنے چاہیے اور کیا کیا اس بورڈ کے اوپر جو ہے وہ ان کو لکھنا چاہیے تاکہ عوام الناس کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے عقائد و نظریات کیا ہیں. یہ آپ سے ایک عاجزانہ التماس ہے کہ ربوہ میں یہ چاروں طرف جو ہے, چونکہ 4 حصے ہیں دریا کے, 2 2 4, تو چاروں طرف ایک ایک جو ہے وہ تحریر نصب کی جائے تاکہ آنے والے لوگ اس سے محظوظ ہو سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.